العالیہ آپ کا نورانی وجدانی بلکہ ایمانی کتاب سے مستفیض ہوں گے۔ تمام احباب اپنے اپنے نشستوں پر تشریف رکھیے گا اور جن کو جہاں جگہ ملتی ہے وہی تشریف رکھیے گا۔ یا رسول ذوق و شوق کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش پڑھی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم گل کی خزینے دی یارو دساں گل کی خزینے دی دساں گل کی خزینے دی دساں گل کی خزینے دی ساری دنیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی دنیا
नजारा तेरा के उठे देखेंगे बख्शिश मेरे रुतबा तेरा वहाँ क्या जो दो करम है वहाँ क्या जो दो करम है शहबत तेरा वहाँ क्या जो दो करम है शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी खुदा का जाने इनकी औकात ही क्या है इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शोकत का उलूम क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा कहिए सुभान अल्लाह पूरे पिंडाल में आपकी आवाज गूंजनी चाहिए पे है तेरी इनायत कितनी मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी क्या बताऊं क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा नजरे उशा के नबी है ये मेरा है फिगरी मिंबरो बाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब ये
طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بوڑھاپے میں خودارا ہمیں یوں درس نہ جا، اب بوڑھاپے میں خودارا ہمیں یوں درس نہ جا، تیرے ٹکڑوں سے پلے ٹھوکے پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے ٹھوکے پہ نہ ڈال، جھڑکیوں کو کہاں چھوڑے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑے صدقہ تیرا، اڑ کر نصیراج بن گئے فکر رضا کی توسیع، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وکیل، تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، پڑھیے واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، بس چھوڑ گا تیری باتیں، لکھو اگر حضور کے احسان سب سے قلم ڈال کم سے کم تب بھی نہ لکھا جائے گا تیری عالمی، کیا کر سکے بشر، ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے آقا تیرے، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم رحمت دو جہاں سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے دوستوں عزیز و بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے پایا احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس سے بھی بڑا احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. جتنی بھی رحمتیں ہیں جتنی بھی برکتیں ہیں اس شرف کی بدولت ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس جہاں میں بھی عزتیں حاصل ہیں اور انشاءاللہ اس جہاں میں بھی عزتوں اور برکتوں سے نوازے جانے کی قوی امید ہے. حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کے اس مبارک موقع پر آپ سب کا یہاں پہ جمع ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عقیدت و احترام اور محبت آپ کے دلوں میں کتنی موجود ہے. اور آپ یہاں پہ صرف لنگر کی محبت میں نہیں آئے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں اتنی دور سے سفر طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات کہ نیتوں کا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ کسی خاتون کی وجہ سے ہجرت کرتا ہے تو اس نے وہ ہجرت اللہ کے لیے نہیں کی ہے بلکہ اس خاتون کے لیے ہجرت کی ہے, اس خاتون کے لیے گھر چھوڑا ہے. اگر کسی نے تجارت کے لیے ہجرت کی ہے تو وہ ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اس تجارت کے لیے ہے, دنیا داری کے لیے ہے. تو اس لیے ہم جو نیت لے کر بیٹھے ہیں ہمیں ویسا ہی اجر و ثواب حاصل ہوگا. اور یقیناً ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں اور آپ کی اس ولادت کی خوشی میں اپنا حصہ ہے. تو حضرات محترم اس آپ کے وقت کو بامقصد بنانے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں جس کی بنیاد پر میرے لیے بھی یہ وقت بامقصد بن جائے اور میرے لیے آخرت کے اندر رب کے حضور تحفہ پیش کرنے کا سبب بن سکے اور آپ کے لیے بھی یہ لمحات قیمتی بن جائیں تاکہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسبت کو بھی پکا کر سکیں اور رب کی رضا کو بھی حاصل کر سکیں. تو حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کی خوشی منانا, آپ سائڈ
بھی کرنا ہے وہ کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی خوشی منانا دراصل اس احسان کا شکر ہے جو اللہ کریم نے مومنین پر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو اللہ کریم نے اس دنیا میں بھیج کر مومنین پر احسان فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایمان کی تکمیل کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حدیث مبارکہ میں فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سبق دیتے ہوئے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ اے عمر فاروق تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری محبتوں سے بڑھ کر اسے میری محبت عزیز نہ ہو۔ تو حضرات محترم اگر اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان عالی شان میں تطبیق پیدا کر دی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب اس کو سب چیزوں سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ عزیز ہو جائے۔ یہی بات صحابیت کی بھی تکمیل کرتی ہے، یہی بات اہل بیت کی بھی تکمیل کرتی ہے، اور یہی بات ولایت کی بھی تکمیل کرتی ہے، اور یہی بات انسانیت کی بھی تکمیل کرتی ہے۔ تو جو بندہ کامل انسان بننا چاہتا ہے جب تک اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات سے محبت نہ ہو، آپ کی شخصیت سے محبت نہ ہو، اس وقت تک اس کی انسانیت مکمل نہیں ہوتی۔ اگر مومن مکمل ہونا چاہتا ہے تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت نہیں ہے مومن مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صحابی بھی وہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی زیارت محبت سے کی اور تادم مرگ اس محبت کی حفاظت میں گزارا۔ تو حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ دونوں جہانوں کا سامان ہے۔ لیکن محبت صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عمل بھی ہے۔ جب تک ہم دعویٰ کرتے رہتے ہیں اس وقت تک وہ صرف ایک زبانی چیز رہتی ہے، لیکن جب وہ دعویٰ عمل کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو پھر وہ محبت کی گواہی بن جاتی ہے کہ اس کا ایمان بھی مکمل ہے، اس کا عمل بھی مکمل ہے۔ اور حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری کا اس دنیا کے اندر اللہ کریم نے جو مقصد بیان فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس دنیا میں اس وجہ سے بھیجا ہے تاکہ یہ جو دین ہے، تاکہ یہ جو پیغام ہے جسے ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے اس کی حقانیت تمام ادیان پر ثابت ہو جائے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ چاہے کفار کو مشرکین کو یہ بات کتنی ناگوار گزرے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مقصد کی تکمیل کرنی ہے، اسے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ آپ نے دن نہیں دیکھنا، رات نہیں دیکھنی، آپ نے سفر نہیں دیکھنا، آپ نے حجر نہیں دیکھنا، آپ نے ان نہیں دیکھنا، آپ نے جنگ کا موقع نہیں دیکھنا، جو بھی موقع آئے اس موقع پر اپنے مقصد کی تکمیل کرنی ہے۔ تو حضرات محترم نبی سارے کے سارے اس موقع پر گرمی کے موسم میں اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں، یہ آپ کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی کچھ چیزوں سے محبت ہے، آپ کو بھی کچھ اعمال سے محبت ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو محبت ہے لیکن جو اعمال نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن اعمال سے محبت کیا کرتے تھے، جب تک وہ اعمال ہمارے اندر آ نہیں جاتے اس وقت تک محبت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، آپ کو ساری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ رات کا تھوڑا حصہ عبادت کیا کریں، لیکن آپ قرآن جو ہے اس کو بے پناہ پڑھا کریں، قرآن کو بہت پڑھا کریں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ لیکن اے محبوب، قرآن جو ہے اس کو ہمیشہ تلاوت کرتے رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا، رات میں قیام ذرا کم کر لیا کرو لیکن قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تو آپ ذرا سوچئے ہم میں سے کتنے لوگوں کو قرآن سے پیار ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے پیار ہے؟ آج ہم میلاد منانے کے لیے یہاں پہ ہنسی خوشی آ رہے ہیں، یہاں پہ مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس موقع پہ ہمارے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس بات کا حکم اللہ کریم محبوب کو دے رہا ہے کیا ہم نے بھی لاگو کی ہے یا نہیں کی؟ ہم نے کتنا اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کا اہتمام کیا ہے؟ ہم نے، اور قرآن کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ کہ اللہ کریم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا کہ یہ علم وہ ہے جو اللہ کریم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، جب قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے میں تیزی فرمایا کرتے تھے، آپ کے ہونٹوں کی حرکت تیز ہو جایا کرتی تھی، لیکن اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب آپ کو تیز پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ آہستہ آہستہ پڑھا کریں، آپ کے سینے میں قرآن محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو گویا اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینہ اقدس میں قرآن کو خود محفوظ فرمایا۔ اب ہم ڈھول تاشوں پہ بجتے ہوئے شیروں کی تو بڑی داد دیتے ہیں، ہم گانوں کی صورت میں پڑھی گئی نعتوں پہ بڑی داد دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اہتمام کیا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ ایسا ہو جو بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کیا کرے، جو بلند آواز سے قرآن کے ان الفاظ کی تلاوت کیا کرے کہ جن الفاظ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ادا فرمایا اور صحابہ کرام سے خود سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک صحابی سے عرض کرتے ہیں قرآن پڑھو، تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے میں کیسے قرآن پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھتے بھی مزہ آتا ہے، قرآن سنتے بھی مزہ آتا ہے۔ تو حضرات محترم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس موقع کا پیغام صرف یہ نہیں کہ آپ جھنڈیاں لہراتے رہیں، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک انداز ہے آپ نے اپنایا ہوا ہے، لیکن کبھی جسم خود سے حرکت نہیں کر سکتا، جسم کو حرکت کرنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، اور میلاد کی روح
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور وہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائے ہیں۔ اب ایک اور طرف آ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اس طرح کی مسئلہ یہ ہے کہ خشک تقریر جو ہے وہ ہمیں ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتی، اس طرح کا خشک مضمون جو ہے ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ آپ چاہے جتنی نعتیں سن لیں، جتنے ٹیپ ریکارڈر نعتوں کے اپنے گھروں میں چلا لیں، آپ پر فرض عائد رہے گا، اور جب تک فرض کی تکمیل نہیں ہوتی محبت کی بھی تکمیل نہیں ہوتی۔ اہل اللہ نے اپنے مریدین کو، اپنے متوسلین کو یہی سبق عطا فرمایا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے آپ کی زندگی دیکھ لیجئے، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ نے آپ کی زندگی دیکھ لیجئے۔ یہ تو بہشتی دروازے بعد میں بنے ہیں، لیکن جو اعمال انہوں نے کیے ہیں جس کی وجہ سے بہشتی دروازے بنے ہیں، وہ اعمال صرف یہ نہیں کہ ہم نے نعت سن لی، ہم نے میلاد منا لیا اور محفل میں شرکت کر لی، اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن گھر جا کے ہم نے اس جذبے کو زندہ کتنا رکھا ہے، اصل بات یہاں پہ آ کے پتہ ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کے دن جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کا دم بھرا ہے، کیا انہوں نے فجر کی نماز بھی ادا کی ہے یا نہیں کی؟ کیا وہ فجر کی نماز کے وقت اور میرے اس سوال کے وقت اپنا منہ نیچے جھکائے ہوئے ہیں، یا وہ لبیک کہتے ہوئے، ہم کہتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، تو ذرا آپ بھی ذرا ذوق سے کہیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو ہم کہتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، تو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے بھی ہم محتاج رہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ نعرہ ہمارے گلے سے نکل رہا ہے، ہمارے دل سے نہیں نکل رہا، کیونکہ دل سے نکلا ہوا نعرہ جو ہے وہ بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا ہے اور اس کا جواب بھی آتا ہے، اور اس کے قبول ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ جو محبوب نے کیا ہے وہ کرتے رہو، تم بھی مقبول ہو جاؤ گے، تمہارا عمل بھی مقبول ہو جائے گا۔ بھلا دی ہم نے جو پائی تھی اسلاف سے میراث، سریا نے ہمیں آسمان سے زمین پر دے مانا۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ میراث جو ہمیں اسلاف سے ملی تھی وہ ہم نے بھلا دی، کہ ہم اہل سنت میلاد تو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن جو اصل میلاد کی روح ہے جب اس کا موقع آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا 2 نمازیں منافق پر بہت بھاری ہیں، 2 نمازیں منافق پر بہت بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک فجر کی نماز، اب میں جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کرتا جاؤں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں، آپ کی شان وراء ہیں، اور ان کا کوئی حساب نہیں ہے، یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ جب جامی کو اور کچھ نہ سوجا تو سرکار نے خود زیارت فرما کے عطا کر کے فرمایا جامی کہو صلوا علیہ وآلہ۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حق غلامی پوری طرح ادا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ان کی مقبولیت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے، آپ نے نام سن رکھا ہے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بات ذرا غور سے سنیے گا، آپ میلاد میں آئے ہیں، میں آپ کو کچھ باتیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے جن کی وجہ سے میرا بھی یہ وقت قیمتی ہو جائے اور آپ کا بھی وقت قیمتی ہو جائے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت ہوئی اور میں نے دیکھ گود میں اٹھا رہا۔ جب میں قریب گیا، میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام عرض کیا، تو ان شخصیت کے بارے میں جو آپ نے گود میں اٹھا رکھی تھی میں نے عرض کیا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کون ہے؟ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میری آنکھ کھل گئی اور مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب میں مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کا طریقہ مقبول طریقہ ہے۔ تو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اس خواب پر غور کرنا شروع کیا، تو میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گود میں اٹھانے کا مطلب یہ ہے، اس کی تشریح یہ بنتی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے گم ہیں، اب جو وہ کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری سے فرماتے ہیں۔ تو حضرات محترم جو مقبول لوگ ہیں ان کی مقبولیت کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ میں سے کون کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شوقین نہیں ہے؟ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق رکھتے ہیں نا؟ جو رکھتے ہیں ذرا ذوق سے سبحان اللہ کیجئے گا۔ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں۔ ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو یہ چراغاں کیسے ہوتا ہے؟ یہ چراغاں میرے نبی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد احمد ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ چراغاں جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے شانوں پر اٹھا کر تو غار ثور تک لے کر گئے تھے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے غار ثور کی صفائی کی تھی، اس کو پاک کیا تھا، وہاں سے جھاڑ پھوٹ باہر پھینک دیا تھا، وہاں سے سب چیزیں باہر پھینکی تھی۔ جب صفائی ہو گئی تھی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب غار کی صفائی ہو گئی ہے، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ تو اسی طرح یہ انسان کا دل غار ثور کی مانند ہے کہ اس کو بغض سے پاک کر دے، حسد سے پاک کر دے، کینہ سے پاک کر دے، اس کو ساری دنیاوی غلاظت سے پاک کر دے۔ پھر جب کہے گا کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور جلوہ افروز ہو جائیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عشاق تو بہت ہیں، لیکن لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ بھی تو کسی نے کرنا ہے۔ آج ختم نبوت پر ڈاکے ڈر رہے ہیں، آج طرح طرح سے ہمارے کبھی روزگار کا لالچ دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے، کبھی رشتہ داری کا لالچ دیا جاتا ہے، کبھی بیرون ملک بھیجنے کا لالچ دیا جاتا ہے۔ تو لالچ میں وہی آتا ہے جس کا ایمان کمزور ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ آج بھی یہی کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا۔ جو ایمان والے ہیں، جو غیرت والے ہیں، وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے ہیں، ہم آپ کے عاشقوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ نہ ہمیں دنیا کی دولت چاہیے، نہ ہمیں پیسہ چاہیے، نہ ہمیں بیرون ملک جانے کا لالچ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک چیز چاہیے کہ وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ اگر یہ چیز مل گئی تو ساری دنیا ہماری ہے، ساری کائنات ہماری۔ اور اس کی اور یہ میں بات محض آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اس کا مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہو چکا ہے۔ میں کسی جگہ پہ گیا، وہاں پہ غربت کا عالم تھا، انتہائی بوسیدہ مکان، اور اہل خانہ انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے، کیونکہ جب میں نے وہاں پہ نماز کے لیے جائے نماز دیکھا تو وہ بھی بہت بوسیدہ تھا، اس کا رنگ اڑ چکا تھا اور کئی جگہ سے پھٹ چکا تھا، اور شاید ایک کمرے کا مکان ہوگا جس میں پورا خاندان رہ رہا ہے۔ تو اہل خانہ نے مجھے حکم دیا کہ حضرت صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے لیے کیا دعا کی جائے؟ انہوں نے اپنی اہلیہ کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت صاحب ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا دعا کی جائے۔ میں نے اہلیہ سے عرض کیا کہ آپ کے لیے کیا دعا کی جائے، تو انہوں نے پیسے کی دعا نہیں کرنے کو کہا، انہوں نے دولت حاصل کرنے کی دعا نہیں کہلوائی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہمارے لیے روزگار بڑھ جائے، وسائل بڑھ جائے، انہوں نے ایک ہی دعا کہی، انہوں نے کہا حضور ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمارے بچوں کو عشق مصطفیٰ کی دولت حاصل ہو جائے، ہمارے بچوں کو عشق مصطفیٰ کی دولت حاصل ہو جائے۔ تو حضرت مصطفیٰ کی دولت آ جاتی ہے، وہاں پہ ایمان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ ہمارے لیے رزق کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو بندہ باوضو رہتا ہے اللہ کریم اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہم رزق میں اضافہ کرنے کے لیے تعویذ لیتے ہیں، ہم اس کے لیے عملیات اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو رزق میں اضافہ کے لیے آپ نے بڑا سادہ سا نسخہ عطا فرمایا کہ جو بندہ باوضو رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ کریم اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو بندہ فجر کو اٹھتا ہے اللہ کریم اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور ہم یہ دونوں باتیں نہیں کرتے، اور رزق کے حصول کے لیے اپنا ایمان بیچ کر بھی ہم اگر ایمان کا سودا بھی کرنا پڑے تو ہم رزق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، جس گھر میں عشق مصطفیٰ کا پہرا ہے وہاں پہ عمل بھی موجود ہے، تو پھر نہ وہاں پہ ایمان کا سودا ہوتا ہے، نہ وہاں پہ
کسی لالچ میں آیا جاتا ہے، بلکہ اس گھر کی بھی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتی ہے، اور ان بچوں میں بھی اپنے والدین کا شرم و حیا ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہم میلاد مناتے ہیں، ہم تقاریب سجاتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے دل اس طرف نہیں آتے جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کے دلوں کو موڑا ہے، اور وہ دل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کی بھی محبت سکھائی ہے، نماز کی بھی محبت سکھائی ہے، اور تمام اعمال کی محبت سکھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک صحابی ہیں اور بڑے کمزور سے صحابی ہیں۔ کھجور کے درخت پہ چڑھتے ہیں تو صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود تیری ٹانگیں بڑی پتلی پتلی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا دل عشق مصطفیٰ سے منور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود اپنا سب کچھ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور اب دیکھیے کہ قسمت پلٹا کھاتی ہے، قسمت تبدیل ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نکاح کا پیغام آتا ہے، اور نکاح کا پیغام بھیجنے والی کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، کوئی عام خاتون نہیں ہے، بلکہ عرب کی ایک رئیس زادی ہے جو کہ صحابیہ ہو چکی ہے، اپنا کاروبار کرتی ہے، مال تجارت کرتی ہے، ان کے کاروان چلتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ عرب کا بڑے سے بڑا رئیس ان سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہے، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ صحابیہ ہیں وہ نکاح کی حامی نہیں بھرتی۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو کس کی تلاش ہے؟ انہیں کہا کہ مجھے دولت کی تلاش نہیں ہے، مجھے رئیس کی تلاش نہیں ہے، مجھے تو وہ دل چاہیے جو عشق مصطفیٰ کی تجلی سے منور ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے اٹھے آپ کے دل عشق مصطفیٰ سے بھی منور ہو، اور عمل کی وہ جذبہ لے کر اٹھے کہ نہ آپ کی نماز قضا ہو، نہ آپ کی قرآن کی تلاوت قضا ہو۔ تو یہ عہد کا دن ہے کہ ہم نے وہ تمام مغلظات جس میں اپنے آپ کو لگایا ہے، تمام غلیظ باتیں وہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننا ہے، پکا غلام بننا ہے، اور وہ غلام بننا ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہے کہ ہاں یہ ہمارا غلام ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ آپ کی یہاں پہ آمد جو ہے اس کو قبول فرمائے، آپ کی محبت کو قبول فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کے ساتھ وہ جو گواہی ہے عمل کی اس پر بھی پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیان گرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لقمان رفی لو مر خواجہ 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 مر خواجہ 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 مر خواجہ 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 وا امین بگڑی بناوے امین دی، 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 بگڑی بناوے امین دی۔ محبوب عالم کے صدقہ سے، محبوب عالم کے صدقہ سے سب کی بگڑی بناوے امین دی، بگڑی بناوے امین
در پہ اس کے آوے سے جھولیاں بھر بھر جاوے سے جو در پہ اس کے آوے سے جھولیاں بھر بھر جاوے سے رنگ بابا جس کے لاوے سے رنگ بابا جس کے لاوے سے وایو بات بتاوے سے دریو سب سے نرالا سے جس کا رتبہ گھڑائے اعلیٰ سے دریو سب سے نرالا سے جس کا رتبہ گھڑائے اعلیٰ سے ارے ہووے سب کا سنبھالا سے ارے ہووے سب کا سنبھالا سے چاہے گورا یا کالا سے ہمیں مل گیا دریو پیارا سے اس کا رنگ بھی سب سے نیارا سے ہمیں مل گیا دریو پیارا سے اس کا رنگ بھی سب سے نیارا سے ارے مارا ہووے گزارا سے ارے مارا ہووے گزارا سے ہم بابا جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی آستانہ عالیہ سادہ شریف آستانہ جن کی ہر ہے عادت سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہے عادت سنت مصطفیٰ سے پیرے شمع بز میں ہدایت بیلا ہو سلام ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سونے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے اعمال ہے تو عام بتایا گیا سب کا ثواب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام صحابہ کرام امہات المؤمنین اہل بیت حسنین تابعین تبع تابعین اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں یا رب العالمین قبول فرما یا رب العالمین اس کا ثواب سلسلہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان کی ارواح کو اصال ثواب کر کے اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت سائن توکل شاہ بانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ صدیق احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد احمد ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ امین الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی انتظار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کی ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں یا رب العالمین قبول فرما یا رب العالمین ان سب کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما یا رب العالمین اس کا ثواب جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے والدین عزیز و اقربا کی ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین ہم سب کے والدین کی بخشش فرما یا رب العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین جو قرضدار ہیں ان کے قرض دور فرما بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کا صدقہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین آج کے اس دن کا صدقہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بننے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جنہوں نے اس تقریب کو سجانے میں جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے ان کے اس حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا اجر عظیم انہیں عطا فرما یا رب العالمین ان کی مال جان کی حفاظت فرما بچوں کو کامیابیاں عطا فرما گھروں میں رحمت نصیب فرما تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جسے نان جمی بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ